یہ مال روڈ جس پہ ایک نشانی گورنر ہاؤس جو استعمار انگریز کے یادگار ہے، اس پوری مال روڈ کے اوپر اگر کوئی نشانی ہے جو پاکستانی قوم کے عزم کی نشانی ہے، ہمت کی نشانی ہے، تو وہ وابڈا کی سر بلند بلڈنگ، وہ وابڈا جو 1958 میں قائم کیا گیا، وہ وابڈا جس نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں بجلی پہنچائی، جس نے پاکستان کی صنعتوں کو بجلی دی، جس نے ڈیم بنائے، پانی فراہم کیا، پاکستان کے کھیتوں کو سرسبز و شاداب کیا۔ 1986 تک یہ وابڈا پورے پاکستان کو سستی بجلی دیتا تھا، پانی دیتا تھا، صنعتیں چلتی تھیں۔ اور یہ وابڈا سارا کام کیسے کرتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت اس کو ایک رقم دیتی تھی سالانہ بجٹ کی صورت میں، اور یہ وابڈا پاکستان کی حکومت سے لینے والے بجٹ کو سال کے بعد نفع کے ساتھ واپس کرتا تھا۔ آپ کو بجلی ملتی تھی، آپ کے گھر 600-700 روپے کا بل آتا تھا۔ یہ کماؤ پوت تھا۔ ورلڈ بینک کہتا تھا اپنی رپورٹ میں کہ وابڈا پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری ایشیا کی بہترین مثال ہے۔ سستی بجلی، کماؤ پوت، اپنے اخراجات خود پیدا کرنا اور لوگوں کی فلاح و بہبود۔ پھر کیا ہوا؟ اس وابڈا پر کرپٹ حکمرانوں کی نظریں لگ گئیں، للچائی ہوئی نظریں۔ وابڈا کے اختیارات چھین کر وزارت پانی اور بجلی کے پاور ڈویژن میں منتقل کر دیے گئے۔ اس گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بدنام مصطفیٰ کھر، جس کے اوپر بے نظیر موجود تھی، انہوں نے یہ کام کیا۔ پہلی پالیسی دی، وابڈا کے اختیارات پاور ڈویژن میں منتقل کرتے ہوئے آئی پی پیز کو لے کر آئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف نے پورے ملک میں ہنگامہ کیا اور یہ کہا کہ رینٹل پاور آئی پی پیز نامنظور۔ نواز شریف نے کہا زرداری 10% ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر کیا ہوا؟ بے نظیر کی حکومت چلی گئی، نواز شریف کا دوسرا دور حکومت آیا۔ لوگ سمجھتے تھے آئی پی پی سے جان چھڑے گی، لیکن نواز شریف نے کیا کیا؟ 1993 میں وابڈا کے مزید بالوں پر کاٹ دیے، مزید آئی پی پیز کو شامل کر دیا، این ٹی ڈی سی بنی، ڈسکوز بنی، اور اخلاق صاحب کیا بنا؟ نیپرا بنی پرائیویٹ کمپنیاں۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں کیوں بنتی تھیں؟ آج کل اب تک بنتی ہیں۔ میٹ کمپنی، ویسٹیج کمپنی اس لیے بنتی ہیں کہ وابڈا کا چیئرمین 2-2.5 لاکھ روپے لیتا تھا، نیچے سے آتا تھا، اپنی من مرضی کرتا تھا، حکمرانوں کی بات نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کھڈے لائن لگانا تو لگا دو۔ یہ جب این ٹی ڈی سی بنی، ڈی سی اوز بنی اور نیپرا بنی، لاکھوں روپے کی تنخواہیں مراد، صدر پاکستان سے بھی زیادہ ان کو تمام سہولتیں دی گئیں۔ اس لیے دی گئیں کہ ہمیں اپنے کام آسانی کے ساتھ یہ کروائیں۔ کک بیکس، نئے نئے معاہدے، حکومتیں بنتی رہیں، بگڑتی رہیں، چلتی رہیں، لیکن یہ پاور ڈویژن میں بجلی کا کام سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ جنرل مشرف صاحب آئے، چیف آف آرمی سٹاف بھی وہ تھے، چیف ایگزیکٹو بھی وہ تھے۔ 4 سال تک انہوں نے وزارت پانی اور بجلی بھی اپنے پاس رکھی، چونکہ پاور ڈویژن وہاں پر موجود تھا۔ آئی پی پی سے پیسے لینے تھے، کک بیکس لینے تھے، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نوازنا تھا۔ عمران خان صاحب بھی آ کے چلے گئے، 11 پالیسیاں آئیں، چاہے وہ بے نظیر نے دی، نواز شریف نے دی، مشرف نے دی، اور عمران خان نے بھی ان پالیسیوں پر پہرا دیا۔ یہ پالیسیاں کیا تھیں؟ ان کے 3 اہم نکات تھے ان 11 پالیسیوں میں، کہ رینٹل پاور اور آئی پی پی سے ڈالروں میں پیمنٹ ہوگی، ہائی چارج ان کو دیا جائے گا، اور سب سے بڑا ظلم کیپیسٹی چارج، کہ ہم نے بجلی نہیں
کو پیسے دیں گے.